ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آنے والی جماعت المبارک میں سفر عشق و محبت اللہ کا آغاز ہوگا۔ بلا تمہید و بلا مثال ہم وہ شہزادہ کونین ابن رسول اللہ صفت رسول اللہ کی شہادت گاہ کی طرف آمادہ ہونا اور سفر جاری فرمانا اور جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ یہاں پر اختتام ہو گیا انشاءاللہ اگلی جمعہ مبارک میں پھر امام پاک کو مکمل جو شہادتیں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ذکر کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ میں بات واضح کر دوں کہ لا محالہ لا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ میرے والد پاک حضرت ابو الفیض صاحب دادا پیر محمد نیاز حسین آپ یہ واقعہ جب بیان کرواتے تھے الحمدللہ ہم نے کئی بار جناب کی زبان الفشا سے اس واقعہ کو سنا اور سمجھا، تو جو محسوس ہوتا تھا کیسا کہ یہ کربلا ہے اور یہ جنگ لگی ہوئی ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت جو قابل ہستیاں ہوتی ہیں انہی کی زبان الفشا کی یہ کیفیات ہیں۔ دوسرا، جہاں تک بھی کوشش کر لے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بزرگ تھے وہ کلام لکھ رہے تھے، یہ لکھ رہے تھے کہ فلاں نے تیر مارا، فلاں نے نیزہ مارا، فلاں نے تلوار ماری، تو ایک نہ ماننے والا تھا، اس نے کہا کہ یہ تو آج سے 500 سال پہلے واقعہ ہو رہا ہے، آپ اس دور میں تھے، آج آپ لکھ رہے ہیں کہ فلاں نے نیزہ مارا، فلاں نے تیر مارا، کیسے لکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ کر لکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ اس وقت میں نہیں تھا، مگر اس وقت میرے سامنے سب کچھ ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ جلال میں آئے تو آپ نے اپنا مسلح پیچھے کیا، فرما دیکھو۔ اس نے دیکھا تو واقعہ ہے جنگ لگی ہوئی، تلواریں چل رہی، نیزے لگ رہے، تیر لگ رہے۔ اس نے کہا یہ کیا ڈرانا، یہ کیا، میں نہیں مانا۔ وہ دیکھ کر بھی نہ مانا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اور ایسے دل ہیں جن پر اللہ نے مہرے لگائے، اور اللہ فرماتا ہے لا تعمل الابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ یہ لوگ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں مگر دل کے اندھے جو ان کے سینوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا بھی اندھا کروا دیا، فرمایا صم بکم عمی، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا،
آپ نے فرمایا اچھا چلو پھر اور قریب ہو کر دیکھو، شاید مان جاؤ اور قریب۔ وہ اور قریب ہوا، فرمایا اور قریب، اور سے دیکھو، اور قریب ہوا، پھر سے تلوار لگی تو بازو کندھے سے اڑ کر وہاں جا گیا۔ حال کی فرمایا آپ مان یا نہ مان، بازو سے کندھے نہ کوئی نہیں، وہاں کا اڑ گئی اور باہیں مان باہیں نہ مان، اور دس کی خیال ہے۔ مطلب بات ایسی ہستیاں ہیں جو اس دور میں نہیں تھی، اس دور میں، مگر وہ دور ان کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ میرے والد پاک آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب کتابوں میں میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، کتابوں میں بہت کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا، لیکن جو ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور اس شخصیت سے سنا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فرمایا کہ مجھے خواب آیا، عشاء کی نماز کے بعد میں سویا تو فجر کی اذان آئی تو آنکھ کھلی، تو میں نے سارا امام پاک کا مدینے پاک سے رخصت ہونا، پھر مکہ آنا، پھر مکہ سے کربلا آنا، میں ساتھ ساتھ آیا مدینہ سے لے کر کربلا تک، پھر امام پاک کے وہ سارے مذاکرات، پھر انصار کا اور امام پاک کا پھر مذاکرات ہونا، وہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہوئے۔ پھر امام پاک جب چلتے ہیں تو امام پاک مجھے اور غازی عباس کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور غازی عباس کے ہاتھ میں بھی جھنڈا ہوتا ہے اور میرے ہاتھ میں بھی جھنڈا ہوتا ہے، اور امام پاک فرماتے ہیں یا اخی عباس، یا اخی عباس، اور مجھے فرمایا یا اخی نیاز حسین، نیاز حسین نہیں، نیاز حسین۔ امام پاک نے ارشاد فرمایا، اور کئی بار فرمایا مجھے امام پاک نے فرمایا یا اخی، اے میرے بھائی۔ کیا یہ امام پاک کا لطف و کرم ہے، اور کیا ان کی نظر عنایت ہے، اور کیا ان کی کرم نوازی ہے۔ اور پھر جناب جس طریقے سے حضرت غازی عباس سے مشورہ لیتے ہیں ویسے ہی میرے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، اور میرے والد پاک نے فرمایا کہ میں نے جو میں بیان کرتا ہوں میں نے دیکھا ہے، جو میں نے دیکھا ہے وہی بیان کرتا ہوں۔ اور پھر جناب نے فرمایا، میرے والد پاک نے فرمایا میں نے خود جنگ کی میدان کربلا میں، خود جنگ کی، اور میں شہید ہوا امام پاک سے پہلے، اور پھر اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ امام پاک پھر کس طریقے سے، کس انداز سے اپنا شجاعت جناب دکھا رہے ہیں، اور اپنی جنگ جناب نے کی، اور جنگ میں حیدر کردار کی شجاعت دکھا دی، تو وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہاں پر جو بیان ہوتا ہے وہ آنکھوں دیکھا حال بیان، سبحان اللہ، جو آنکھوں سے دیکھا گیا ہے وہ بیان۔ کتابوں میں اس کے موافق ہو ہم مانیں گے، اگر اس کے خلاف ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ شنیدہ ہے بہت مانند دیدہ، سنی ہوئی بات کچھ اور ہوتی ہے اور آنکھوں دیکھا حال کچھ اور۔ اور پھر میرے والد پاک نے فرمایا کہ مجھے تو پیدا ہوتے ہی جناب نے ابو کی بلاد روضہ پاک والوں نے امام حسین پاک کی نظر کر دیا، پھر نام بھی رکھا نا نیاز حسین، نیاز حسین، اس کا معنی کیا ہے؟ حسین کی نیاز، حسین کی نظر۔ تو فرمایا مجھے تو پیدا ہوتے ہی میرے والد پاک نے حسین پاک کی نظر کر دی، اور بہت محبت تھی میرے والد پاک کی۔ اور ایک دفعہ میں موجود تھا مسجد میں، اسی مسجد میں میرے والد پاک جناب کلام فرما رہے تھے، اور فرماتے فرماتے یکدم فرمایا امام حسین پاک کو دیکھنا ہے۔ اب ایسی باتیں عام آدمی کر سکتا ہے،
کوئی خاص بھی ہو نا وہ بھی نہیں کر سکتا. اور گھر میں بیٹھ کے نہیں یہ بات کی، مسجد میں، خانہ خدا میں، اور اسی جگہ پر بیٹھ کے فرمایا اسی امام حسین پاک کو دیکھنا ہے. سارا جماعت حیران پریشان، تو وہ شش کر رہے ہیں اور حیران ہوئے. سب نے کہا کہ خود دیکھنا، تو فرمایا مجھے دیکھ. سبحان اللہ، سبحان ایسی بات نہیں کرتا ہے، بغیر تصدیق کے کوئی بات ہو سکتی ہے، وہ بھی منبر رسول پہ تو نہیں کر سکتا. تو فرمایا میں نے امام پاک کے قد کو دیکھا، امام پاک کی ریشی انور کو میں جانتا ہوں، امام پاک کے رخسار اور انوار کو جانتا ہوں. آپ کی نگاہیں کیسی ہیں، آپ کی ناک مبارک کیسی ہیں، آپ کے کان مبارک کیسے ہیں، آپ کے بازو کیسے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک کیسے ہیں، آپ کا وجود کیسا ہے، اور آپ کا وجود کتنا ہے، اس کی جسامت کیا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور جب میں آئینے کے سامنے آتا ہوں، جب میں آئینہ دیکھتا ہوں، تو مجھے امام حسین پاک کی صورت نظر آتی ہے. یعنی میری صورت حسین پاک کی صورت ہے. کیوں نہیں؟ ایک خالہ جی کا واڑا نہیں، مسجد خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے. اور اس پہ بیٹھ کے میرے والد پاک نے تو اپنا خواب بیان فرمایا اور ایک کیفیات بیان فرمائی. میں نے امام پاک کی ہی فضیلت اور آپ کی شان اور آپ کے ہی مناقب اور آپ کی ہی آگے سفر جو آپ عشق و محبت کے سفر کے سالار ہیں، وہ میں نے بیان کرنا تھا. تو اچانک پھر میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، تو میں نے کہا کہ یہ کرنا ضروری ہے، بالکل کرتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ جو واقعہ بیان ہوتا ہے امام پاک کا، وہ عینی واقعہ ہے، آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ. تو امام پاک کی شہادت کی خبر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. اور جبریل حاضر ہوا اور کربلا کی مٹی لے کر آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں پہ آپ کا یہ نواسہ شہزادہ کونین حضور امام حسین پاک کو شہید کیا گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی ام فضل کو عطا فرمائی. اور اس سے پہلے ام فضل جو حضور علیہ السلام جناب کی زوجہ محترمہ ہے، ان کو خواب آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں جناب کے خیمے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ حضور کے وجود کے ٹکڑے ہوئے پڑے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے ایک ٹکڑا اٹھایا اور سخت میں پریشان اور رو رہی ہوں اور اپنی گود میں رکھ لی اور سال قطار رو رہی ہوں. یہ خواب آیا حضرت ام فضل اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ خواب آیا. تو سرکار نے فرمایا یہ مبارک خواب ہے، کیونکہ میری بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور وہ تمہاری گود میں آئے گا، کیونکہ وہ میرے جسم کا حصہ ہے، سبحان اللہ، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. حضور نے فرمایا افضل حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں بیٹے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں میں سردار ہیں. اور یہ حضور نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو آج فرشتہ آیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، نہ بعد میں کبھی آئے گا زمین پر. یہ ایسا فرشتہ جو نہ کبھی پہلے آئے گا زمین پہ، نہ اس کے بعد قیامت تک کبھی زمین پہ آئے گا. اور وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آ کر عرض کی اس سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ منادی فرمائی ہے، آسمان پہ عرش الہی پہ رب تعالیٰ نے منادی کی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں. آپ کی سرداری وہ قائم اور دائم ہے ازل تا ابد،
حضور کا عمل. تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے مٹی کی اور فرمایا کہ یہ جب خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا نوازا شہید ہو گیا. اور کسی اور بھی تو حضور اپنی زوجہ کو یہ مٹی دے سکتے تھے, کیوں نہ ام فضل کو کیوں دی؟ اس لیے کہ حضور جانتے تھے کہ یہ اس وقت تک زندہ رہے گی, تبھی تو حضور نے ان کو دی. اور کسی اپنی زوجہ محترمہ کو نہیں عطا, ان کو دی, کیونکہ حضور جانتے تھے کہ یہ اس وقت تک موجود رہے گی. تو شہزادہ سبت رسول اللہ آپ جب ظاہر ہوئے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لائے اور فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ حضور میں نے عرب نام رکھا. تو آپ نے فرمایا نہیں, اللہ نے ابھی وحی بھیجی. اور اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ آپ کا جو نواسا ہے اس کا نام اللہ نے حسین رکھا ہے. تو جن کے نام اللہ رکھے اور جن کی شان اللہ بلند کرے, جن کے جھولے جبریل جھلائے, جن کی چکیاں جبریل پیسے, اور جن کا دردی جبریل ہو, اور ملائکہ فرشتے جن کے غلامان غلام ہو, اور جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہو, اور رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا لعاب دہن مبارک چوسنے والے, وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یزید پلید لعنت اللہ علیہ کی بیعت قبول کرتے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ آپ ظاہر ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لائے اور جناب نے اپنا لعاب دہن مبارک منہ میں ڈالا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین نام رکھا. حسین اس کے کئی معنی ہیں, کئی. ایک معنی ہے کہ تمام حسینوں کا جو حسین ہوتا ہے, تمام حسینوں کا حسین جس کو ماہ کبیر کہا جاتا ہے, یعنی اس سے بڑھ کر جہاں میں کوئی حسین نہ ہو, وہ حسینوں کا محور اور مرکز جس کا غلام ہو اسے حسین کہتے ہیں. یعنی تمام حسینوں کے حسین, اس کا معنی حسین کا معنی ہے تمام حسینوں کا حسین, اور حسینوں کے حسینوں کے حسین کے شہنشاہ, اس کو حسین. اور کئی معانی ہیں. حسین کا معنی مددگار بھی ہے, حسین کا معنی مددگار بھی ہے, اور حسین کا معنی لشکر ہے, لشکر بھی ہے حسین کا معنی. یعنی اکیلے امام حسین پاک شہزادہ کونین خود لشکر تھے, لشکر جلال. تو سیف کا کیا معنی ہے؟ یہی تو معنی ہے. تو بہرحال جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ کریم کے نونہار یہ فرزند ارجمند, اور پھر شہزادگان کی یہ عادت مبارکہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے قدموں پہ سوار ہو جاتے, حضور کی پشت پر سوار ہو جاتے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ سے یہ حدیث روایت ہے, آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ایک عجیب منظر دیکھا, میں جو ہی کے حاضر ہوا ہوں, میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور گھوڑے کی طرح بنے ہوئے ہیں, سبحان اللہ, اور پشت پر شہزادہ کونین سوار ہے امام حسین علیہ السلام. تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا نعم المرکب, کیا عجب سواری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے دیکھا تو حضور نے فرمایا نعم الراکب, سوار بھی بڑا عجب. سبحان اللہ. اگر سواری محمد رسول اللہ ہے تو سوار
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بوسہ فرماتے تھے تو امام حسین پاک کی گل مبارک پر بوسہ دیتے تھے اور امام حسن مجتبیٰ کی زبان مبارک پر بوسہ دیتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ اشارہ معلوم تھا کہ یہ میرا جو نواسہ ہے اسے زہر دیا جائے گا اور اس میرے نواسہ کے گل مبارک پہ خنجر چلایا جائے گا. تو امام پاک شہزادہ ابن رسول اللہ سبت رسول اللہ کی دفعہ آتے ہوئے آئے اور حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابتدا میں سر مسجود ہیں اور حضور بھی سجدہ کی حالت میں ہیں اور جو رکوع ہوتا ہے وہ شیخ اکبر فرماتے ہیں فناء صفات ہے. رکوع فناء صفات ہے اور سجدہ فناء ذات ہے. یعنی جب رکوع کرتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں محو ہو جاتا ہے اور جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں محو ہو جاتا ہے. تو رسول پاک صاحب دولاب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کسی نبی کسی رسول کا بھی سجدہ نہیں. جس حالت میں رسول پاک صاحب دولاب تھے وہ حالت نہ کسی نبی کی ہے نہ کسی رسول کی. وہ ایسی تجلی شان میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام پاک آئے اور آ کر پشت پر سوار ہو گئے. کسی نے لکھا نا سجدے میں ہے رسول تو پشت پر حسین جب تک اٹھے نہیں حسین عبادت کھڑی رہی. تو امام پاک شہزادہ کون ہے ابن رسول اللہ آپ پشت پر سوار ہوئے اور حضور نے سجدہ لمبا کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید لمبا سجدہ کرنے کا حکم آ گیا ہو. لیکن جب امام حسین پاک اپنی مرضی سے اترے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنا سر مبارک سجدہ سے اٹھایا اللہ اکبر کی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سجدہ لمبا ہو جانے کا حکم آ گیا؟ فرمایا نہیں، میری پشت پر حسین سوار اس لیے ہم نے سجدہ کو لمبا کر دیا. حسین کی دل آزاری نہ ہو، حسین کی دل آزاری نہ ہو. جب حضور علیہ السلام سجدہ میں تھے تجلی ذات میں تھے تو تجلی ذات میں امام حسین پاک کا خیال آیا یا نہیں آیا؟ رسول پاک کے ذہن خیال میں اسی وقت امام حسین پاک کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ یعنی امام حسین علیہ السلام آپ تجلی ذات میں رسول پاک کے خیال میں تجلی ذات میں حسین پاک بھی ہیں. یعنی جب رسول پاک کی نماز اور یہ آخری کیفیت سب سے بلند کیفیت سجدہ ہے، اس حالت میں اگر امام حسین پاک کا خیال آ سکتا ہے اور وہ رسول پاک کی نماز ہے جس میں حسین پاک کا خیال آیا. ہماری نمازوں کی کیا حیثیت کیا ہے؟ ہماری تو نماز ہی حسین پاک کا خیال ہے. ان کا ذکر ہماری عبادت ہے، ان کا خیال ہماری عبادت ہے کہ سید المرسلین کے خیال میں حسین پاک کا خیال آیا اور نماز کی حالت میں. یہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ رسول پاک کا خیال بھی اگر آ جائے نماز میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نا. نعوذ باللہ من ذالک. حسین پاک کا خیال ہمارے مذہب اور ہمارے عقیدہ کے مطابق نماز ہے اور نماز سے افضل ہے. حسین پاک کا خیال نماز سے افضل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اگر نماز سے افضل نہ ہوتا تو حضور امام حسین پاک کا خیال ترک کر دے اور نماز کو مقدم کرتے، حسین پاک کے خیال کو ترک کر دے. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ترک کیا، حسین پاک کے خیال کو ترک. نماز کو مؤخر کر دیا، حسین پاک کی رضا کو مقدم کر دیا. نماز کو مؤخر کیا، نماز میں تاخیر کی، حسین پاک کی رضا کو مقدم کیا. تو مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا حسین نماز
سے افضل ہے۔ تو رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ من احبہما من احبنی من ابغضہما ابغضنی، جس نے ہمارے ان دونوں بیٹوں سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی، اور جس نے ہمارے ان دونوں بیٹوں سے بغض رکھا اس نے ہم سے بغض رکھا۔ اور من احبنی فقط احب اللہ تعالی، من ابغضنی فقط ابغض اللہ تعالی، جس نے ہم سے محبت کی اس نے ذات حق سے محبت کی، اور جس نے ہم سے بغض رکھا اس نے ذات حق سے بغض رکھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ دنیا میں یہ دونوں میرے بیٹے جنت کے پھول ہیں، جنت کے پھول ہیں، اور سرکار ان کو اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے سینہ فیض کے سینہ سے لپٹاتے تھے اور ان کو بوسہ فرماتے تھے اور چومتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کو سونگھتے تھے، سونگھتے تھے۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ آپ ان کو سونگھتے بھی ہیں؟ فرمایا مجھے یہ میرے دونوں بیٹے جنت کے پھولوں میں سے پھول ہیں اور مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور بازار میں آ رہے ہیں، بازار میں کہ امام حسین علیہ السلام آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مدینہ کے بازار ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور آ رہے ہیں۔ تو جناب نے جب دیکھا شہزادہ کونین حضور امام حسین پاک کو، تو حضور ان کو پکڑنے لگے، تو وہ آگے بھاگے، تو حضور ان کے پیچھے بھاگے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی معیت میں ہیں، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، حیدر کرار ہیں، طلحہ ہیں، سعید ہیں، سعد ہیں، اور ابو ہریرہ ہیں، اور بلال ہیں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی معیت میں ہیں، عشرہ مبشرہ حضور کے ساتھ ہیں۔ اور حضور کیا کر رہے ہیں کہ اگر حسین پاک ادھر جاتے ہیں تو حضور ادھر جاتے ہیں، اگر امام حسین پاک ادھر جاتے ہیں حضور ادھر جاتے ہیں، تو جناب ان کو پکڑ رہے ہیں۔ تو بالآخر سرکار نے ان کو پکڑا، پکڑ لیا، اور پکڑ کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکڑا تو حضور کا قد مبارک کتنا تھا، امام حسین پاک کا قد مبارک اس وقت کتنا تھا؟ تو جب حضور نے پکڑا تو پہلے جھکے ہوں گے تو پھر پکڑا ہوگا۔ باپ بھائی باپ، باپ بھائی باپ، وہ محبوب ہے کہ 1,24,000 انبیاء مرسلین جس وقت حضور مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 1,24,000 انبیاء آدم تا مسیح ہر نبی اٹھ کر کھڑا ہو گیا حضور کی دعوت کے لیے، اور حضور کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی اقتداء میں، اور سارا جہان حضور کے سامنے جھکتا ہے، آدم تا مسیح ہر نبی حضور کے سامنے جھک گیا، اور تمام فرشتے ملائکہ جھکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل حاضر ہوتا تھا، اور جبریل حضور علیہ السلام کے سامنے وہ دو زانو بیٹھ کر اور اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا، جیسے التحیات پر ہم بیٹھتے ہیں، التحیات میں اس کیفیت میں حدیث پاک ہے۔ درست بتایا فخر کہ جبریل روح الامین اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، اس طریقے سے التحیات کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور تحیات کی شکل میں آتے تھے۔ تو اکثر ایسا ہوا، تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات کریمانہ اور اللہ کے محبوب اور سید المرسلین رسولوں کے سردار، شفیع المذنبین گنہگاروں کے شافی
صحابہ کرام نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، چومتے رہے، پھر اٹھایا حضور علیہ السلام نے اور اٹھا کر یوں بلند کیا دونوں ہاتھوں پہ سید المرسلین میں دونوں ہاتھوں پہ امام حسین پاک کو یوں بلند فرمایا اور حضور نے فرمایا دیکھو یہ حسین ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، کیا کیفیت، یہ کیفیت کیا ہے، یہ کیا کیفیت؟ یعنی حضور بتانا چاہتے ہیں کہ جب تم اس کے مقابلہ میں آؤ تو یہ یاد رکھنا کہ یہ محمد ہے اور یہ حسین۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا اشارات ہوتے ہیں، یہ حضور کے اشارات کے ساتھ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے خبر عطا فرمائی۔ صفین کے موقع پر جب جنگ صفین ہوئی تھی تو امام علی علیہ السلام آپ کربلا سے گزرے اور حضور امام علی علیہ السلام نے آپ نے فرمایا اے حسین، حسین پاک، تو کئی حسین آ گئے کیونکہ لوگ جو تھے وہ برکت کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کے نام بھی، کسی نے حسن رکھا، کسی نے حسین رکھا برکت کے لیے۔ تو امام حسین پاک، کئی حسین آئے تو آپ نے فرمایا لا حسین بن علی مرتضی، تو امام حسین علیہ السلام حاضر ہوئے تو امام علی علیہ السلام ایک طرف لے گئے شہزادہ کونین اور آپ نے فرمایا حسین، تلوار ذوالفقار سے آپ نے نشان لگایا، آپ نے فرمایا اس جگہ پر اہل بیت مطہر کے اونٹ ہوں گے، پھر ایک جگہ پر نشان لگایا، فرمایا اس جگہ پر خیمے ہوں گے، پھر ایک جگہ پر نشان لگایا جناب حیدر کرام نے، آپ نے فرمایا یہ تمہاری مقتل گاہ ہے، یہاں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، یہاں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو یہ امام علی علیہ السلام کی جانتے تھے اور آپ نے وہ جگہ کی نشان نہیں فرمائی اور اس سارے واقعہ کو امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ خود جانتے، اپنی شہادت کو خود جانتے تھے۔ آپ سرکار کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام جناب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جب بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور وہ عرض کرتے یا حضور کسی سے مخاطب ہوتے تو وہ عرض کرتا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام کی موجودگی میں مسجد نبوی ہے، امام حسین پاک آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ان کو دیکھا، پھر ان کو اپنے سینہ فیض گنجینہ سے لگایا، پھر حضور نے ان سے پیار فرمایا اور جناب چومتے رہے اور پھر حضور نے فرمایا کہ فداک ابی و امی یا حسین، میرے ماں باپ حسین تم پر قربان۔ سبحان اللہ، یہ کیا کیفیت ہے، کیا حضور کا پیار ہے اور کیا حضور کی محبت ہے اور کیا وہ حضور کے دل پارا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور ہم سورہ یاسین کا دل ہیں۔ کیا عجب حدیث ہے، سورہ یاسین قرآن کا دل اور ہم سورہ یاسین کا دل ہے اور حسین ہمارا دل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نہیں بات، کیا حدیث ہے، کیا عجب حدیث ہے، کیا خوبصورت حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل اور ہم سورہ یاسین کا دل اور حسین ہمارا دل ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ثابت کیا ہوا جو حسین رسول پاک کا دل ہے، اس کا مطلب جو تیر لگے، تلواریں لگے، نیزے لگے تو وہ ظاہر ہے تو حسین پاک کو لگے،
یاد ہے، اسی بات کو مجھے یاد آ گیا، میں مدرسہ میں پڑھتا تھا جامعہ امینیہ میں، تو وہاں نا کوئی مسئلہ بنا، تو وہ کسی نے بے ادبی کی، تو غلطی بھی اس کی تھی، پھر اس نے نا تماچا لگا، تو میں نے بھی کچھ جو بھی مجھ سے ہوتا تھا میں نے بھی کیا، پر میں نے آ کر اپنے والد پاک سے یہ عرض کی کہ جناب مجھے اس طریقے سے میرے ساتھ لڑائی ہوئی۔ میرے والد پاک نے خط لکھا، اور وہ خط میرے پاس موجود ہے خط لکھا، اور وہ بہت خوبصورت تعلیم ہے۔ تو اینڈ پہ آپ نے فرمایا کہ یہ تماچا ہمارے دل پر لگا۔ عجیب بات مجھے یاد آ گئی، یہ تماچا میرے دل پر لگا۔ تو وہ جو سید اسد صاحب تھے وہاں پہ، وہ جو محتمم، انہوں نے پھر وہ ٹیچر تھا، استاد تھا، کون تھا، اس کو نکال دیا کہ بھائی پیر صاحب نے اس قدر اختیار فرمایا، لہٰذا میاں کیا اپنا گوری مسکرا جو نکل۔ اگر سبق نہ آئے تو پھر تو مانے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر بلا وجہ مانے تو پھر تو مانے۔ تو مجھے یہ یاد آ گیا، اگر تماچا دل پہ لگتا ہے تو تیر بھی لگتا ہے۔ یعنی یہ میں نے ایک مثال سمجھانے کے لیے دی ہے، یعنی جو امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ، صرف رسول اللہ، آپ پر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ حسین پاک کے ساتھ نہیں، در حقیقت رسول پاک کے ساتھ ہوا ہے۔ جو کچھ بھی امام حسین پاک کے ساتھ ہوا، یہ ہمارا صرف عقیدہ ہی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ یا اپنی محبت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت۔ جب رسول پاک فرما رہے ہیں کہ حسین ہمارا دل ہے، پھر باقی باتیں کون سی رہے؟ جب حضور فرما رہے ہیں کہ حسین میرا دل، اور پھر حضور نے فرمایا اب تو حسین میرے بیٹے، اور اس کے بعد ساری حیات طیبہ کبھی بھی امام علی علیہ السلام نے حسن حسین کو اپنا بیٹا نہیں فرمایا، کبھی نہیں فرمایا، یا ابنی کبھی نہیں فرمایا، اے میرے بیٹے کبھی نہیں فرمایا۔ امام علی علیہ السلام نے ساری زندگی حسن حسین کو کبھی اپنا بیٹا نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ ابن رسول اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اے رسول کے بیٹے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور نے فرمایا علی حسن حسین میرے بیٹے، بات جب حضور نے فرمایا تو پھر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی حسین ابن علی کو ابن رسول اللہ کہتے تھے، کوئی بھی ابن علی نہیں کہتا تھا، کوئی بھی نہیں۔ ہاں امام حسن مصطفیٰ یا امام حسین پاک وہ فرماتے تھے کہ انا ابن علی ابن ابی طالب، وہ فرماتے تھے، یہ فرماتے تھے انا حسین بن علی مرتضی، آپ کو فرماتے تھے، مگر کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا تھا، بلکہ فرماتے جو بھی صحابہ کرام اور امام علی علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ ابن رسول اللہ، اے رسول پاک کے فرزند۔ تو جناب امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ، صفت رسول اللہ، جو رسول پاک کی زلفوں کو باغی بنانے والے ہیں، حضور سرکار دو عالم، میرے ذہن میں آیا حدیث پاک ہے، حسنین کے گئے حضور کی پشت پر سوار ہے دونوں شہزادے، اور زلفوں کو باغی بنایا امام حسین پاک نے، وہ زلف عنبری واللیل اذا سجا، اس کی اللہ نے قسمیں اٹھائی، وہ رخ زیبا والضحیٰ والشمس والضحیٰ،
زلف دوتا جناب کی زلفوں کو باغی بنایا اور پھر پتا کیا فرمایا؟ فرمایا نانا باپ لوگوں کے جو اونٹ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں، لوگوں کی سواریاں بولتی بھی ہیں، تو آپ کیوں نہیں بولتے؟ اور حدیث واقعی سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور بولے جیسے اونٹ آواز نکالتا ہے نا، یہ پہلی بڑی حدیث سنی ہے، یہ پہلی بڑی حدیث جیسے اونٹ بولتا ہے، محبت کی انتہا دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اونٹ کی طرح آواز نکالی، یہ ہے حسنین کریم۔ حضور نے فرمایا العف کا معنی ہے معاف کرنا، العف کا معنی ہے معاف کرنا، یعنی میں نے معاف کیا، معاف کیا، تو مطلب حضور علیہ السلام نے 3 بار یہ آواز نکالی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مناقب جو ہیں وہ زندگی ختم ہو سکتی ہے، مناقب ختم نہیں، ان کی شان میں جو کچھ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، تو میں وہ اشارات کر رہا ہوں، بس ایسے ہی اشارے کر کے آگے گزر جاؤں گا۔ ہم نے بیان تو کرنا ہے امام پاک کا سفر عشق، عشق کا سفر ہم نے بیان کرنا ہے کہ آپ نے عشق کا سفر کیسے کیا اور پھر عشق کی انتہا میں کیسے پہنچے، تو کیسے عشق میں کامیاب ہوئے، یہ ہم نے واقعہ بیان کرنا ہے، تو وقت مناقب میں زیادہ ہو گیا، مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ آپ کو مدینہ کے عامل نے، جس کا نام ولید تھا، اس نے بلوا دیا، امام پاک تشریف لے گئے، تو ولید جو مدینہ کا عامل تھا اس نے عرض کی یا حضرت یزید نے تخت پہ بیٹھتے ہی یہ پہلا حکم جاری کیا، کون سا؟ حسین بن علی مرتضی اور عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر میری بیعت قبول کریں۔ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ شہزادہ کونین قبل رسول اللہ، آپ کا ہاتھ میں خوب جوش میں آئے، آپ نے فرمایا وہ یزید پلید لعنت اللہ علیہ فاسق فاجر مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں حسین شہزادہ کونین اور سیدہ کا میں نے دودھ پیا، رسول پاک صاحب دولات کی زبان چوسنے والا، حضور کی زلف عنبری سے کھیلنے والا، حضور کی گوشت پر سواری کرنے والا، اور وہ یزید پلید، وہ شرابی اور زانی اور بدکار، سیاہ ملعون اور فاسق فاجر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین شہزادہ کونین اس کی بیعت کرے؟ میرا جواب، امام پاک نے جواب دیا، جب اٹھے نا تو مروان تھا جو یہ لے کر آیا تھا یزید پلید کا حکم نامہ، تو اس مروان نے کہا ولید حسین اس وقت تنہا ہے، اگر یہ بیعت قبول نہیں کرتے تو ان کو ختم کر دو، ان کو ختم کر دو، ورنہ پھر حسین تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھو یہ بکواس کیا اس مروان نے، تو مروان
مروان کا بیٹا تھا، تو اس نے کہا کہ اب حسین کو زندہ نہ واپس جانے دے، اگر چلے گئے تو پھر حسین ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ یہ بات امام پاک نے سن لی، امام پاک نے اٹھ کے دیکھا تو آپ نے فرمایا میں اکیلا لشکر ہوں اور مجھے نہ کوئی اکیلا پکڑ سکتا ہے، نہ میرے لشکریوں میں کوئی مجھے پکڑ سکتا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے حسین بن علی مرتضیٰ کو ہاتھ بھی لگائے۔ امام پاک نے جوش کے ساتھ یہ فرمایا، وہ ولید ڈر گیا اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ میں